بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مصر پر حکمرانی قائم کی تو آپ اکثر اوقات غریب لوگوں کے بارے میں سوچا کرتے کہ ان کو کس طرح سے زیادہ سہولیات دی جا سکے اور کس طرح ان کو روزگار مہیا کیا جا سکے کہ یہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کام کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص وزیر اور جاسوس علی بن سفیان کو ہدایت جاری کی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی بے روزگار شخص میری غیر موجودگی میں عدالت یا محل میں آئے تو اس کے لیے روزگار کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ ایسا بندوبست کیا جائے کہ جو اس شخص کی عمر اور ہنر کے مطابق ہو، جس سے وہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما سکے۔ مصر کے ساتھ ہی ایک ریاض نامی قبیلہ آباد تھا۔ یہ قبیلہ سلجوقیت لوگوں پر مشتمل تھا، جس کی زیادہ تر آبادی پڑھی لکھی اور سمجھدار لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہاں پر ایک موسیٰ نامی مشہور ماہی گیر رہتا تھا۔ موسیٰ ایک بڑی عمر کا سمجھدار اور ایماندار آدمی تھا۔ یہ ہر شام کو دریا کے کنارے مچھلیوں کو شکار کرتا، یہی اس کا روزگار تھا۔ بازار میں جا کر مچھلیاں فروخت کر کے وہ اچھا خاصا منافع کما لیتا۔ موسیٰ کی بیوی اس سے بار بار یہی کہتی کہ اتنی محنت نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اسی کام میں لگا دیں تاکہ وہ آپ کا سہارا بن سکے۔ لیکن موسیٰ بار بار یہی کہتا کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑے آدمی بنے اور میری طرح مزدور نہ بنے۔ میرے پاس زندگی میں کئی ایسے موقع ضرور آئے کہ میں دھوکے بازی سے بہت ساری دولت جمع کر سکتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلایا۔ میں یہ ضرور چاہتا کہ میری اولاد ساری زندگی حلال کھائے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو، نہ کہ میری طرح ساری زندگی مزدوری کرے۔ ایک دن موسیٰ نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو جال اسے کافی بھاری محسوس ہوا۔ اس نے کہا آج کوئی بڑی مچھلی ہاتھ آئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا، مگر اس نے جیسے ہی جال باہر کھینچا تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور اس کی ساری خوشی مند پڑ گئی، کیونکہ جال میں سے ایک چمڑے کا تیلا برآمد ہوا۔ اس عجیب تیلے کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ تیلا بہت قیمتی تھا۔ لیکن جب اس نے تیلا کھولا تو اس میں سرخ رنگ کی اینٹیں تھی۔ موسیٰ نے دل میں سوچا کہ عجیب پاگل شخص تھا جس نے اتنی قیمتی تیلے میں اینٹیں ڈال کر دریا میں پھینک دی، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ یہ بات بار بار سوچنے لگا۔ اس کے بعد اس نے تیلی میں سے اینٹیں نکالنا شروع کی۔ جب آخری اینٹ اس نے تیلی سے نکالی تو ایک دفعہ پھر اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا، کیونکہ تیلی کے تہ میں کسی عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ اس نے عورت کے بازو ہی کاٹ ڈالے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے موسیٰ بہت پریشان ہو گیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دوبارہ دریا میں بازو پھینکنے لگا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ بات غلط ہے۔ اس ظلم کے بارے میں اسے سلطنت اور شہر کے سب سے بڑے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتانا چاہیے۔ آخر سلطان کو بھی پتہ چلے کہ اس شہر میں کیسے کیسے ظلم برپا ہو رہے ہیں۔ اس نے عورت کے وہ بازو بجائے دریا میں پھینکنے کے ٹینے میں ڈالے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنا جال اور تیلا سلطان کے سامنے رکھا اور کہا سلطان معظم، آپ کی سلطنت کے ایک شہر میں ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اس نے تیلے میں سے عورت کے 2 بازو نکال کر سلطان کے سامنے رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کی سلطنت کے کسی بھی چھوٹے بڑے قبیلے یا شہر میں ایسے ظلم ہو رہا ہے۔ سلطان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ دل کے ساتھ سوچنے لگے کہ میری سلطنت کے شہر میں ایسے ظالم لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کو کاٹ کاٹ کر دریا میں ڈال رہے ہیں۔ ماہی گیر نے کہا جناب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت کو کسی نے مارا نہ ہو، وہ صرف اسے معذور بنانا چاہتا ہو، اسی لیے اس نے اس کے بازو کاٹ کے دریا میں پھینک دیے۔ سلطان نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح بازو کو کاٹا گیا میرا نہیں خیال کہ عورت زندہ بچی ہوگی، لیکن خیر ہم اس کی تحقیق ضرور کریں گے اور جس نے بھی یہ گناہ عظیم کیا ہے اس کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ سلطان نے غصے سے کہا کہ اسے تو کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسے اس عورت کے ساتھ کسی گٹھیا انسان نے کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے دیکھا تو کٹے ہوئے ایک ہاتھ میں عورت کی انگوٹھی تھی۔
سلطان نے وہ انگوٹھی اتاری اور اپنے سپاہیوں کو وہ انگوٹھی دے کر کہا کہ شہر میں جتنے بھی سنار ہیں ان کے پاس جاؤ اور ذرا پتہ کرو کہ اس طرز کی انگوٹھی کس سنار نے بنائی تھی۔ سلطان کے سپاہی وہ انگوٹھی مختلف سناروں کے پاس لے گئے، لیکن کسی سنار نے بھی اس بات کا اقرار نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرز کی انگوٹھی دیکھی بھی پہلی دفعہ ہے، یہ شہر سے باہر کا معاملہ لگتا ہے۔ اب سلطان نے شہر کے ہمسایوں میں جتنے بھی علاقے تھے ان سب کے سناروں سے رابطہ کیا اور یہ انگوٹھی ان کو بھی دکھائی، مگر انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ اس طرز کی انگوٹھی ہم نے پہلی بار دیکھی ہے اور زندگی میں نہ ہی ایسی انگوٹھی کسی کو بنا کر دی ہے۔ سلطان بہت پریشان ہوا کیونکہ یہ معاملہ جتنا آسان سمجھنے میں لگتا تھا اتنا آسان نہیں تھا، یہ ایک پیچیدہ معاملہ لگ رہا تھا اور اس کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام خاص وزیروں، سالاروں اور علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس سب صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو مشترکہ طور پر یہ رائے سامنے آئی کہ ہمیں ہر گھر میں اپنے سپاہی بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اس بات کی نشاندہی کر سکے کہ کسی گھر میں کوئی معذور عورت تو نہیں ہے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں، اسی طرح ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ سلطان کے ایک خاص وزیر نے کہا، سلطان معظم، ایسا بھی ممکن ہے کہ جس شخص نے اس عورت کے بازو کاٹے ہیں اس نے زبردستی اس عورت کو گھر میں قید کر لیا ہو اور اس پر مزید ظلم و جبر بھی کرتا ہو۔ سلطان نے کہا، لیکن بازو جس نوعیت سے کٹے ہیں میرا خیال نہیں کہ وہ عورت زندہ ہوگی، اس نے اس عورت کو بھی مار کر دریا میں ضرور پھینک دیا ہوگا۔ علی بن سفیان، باقی سالاروں اور وزیروں نے کہا، سلطان معظم آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن این ممکن ہے کہ وہ عورت اب بھی زندہ ہو۔ ہم اس بات کا فیصلہ ابھی نہیں کر سکتے کہ جس عورت کے بازو کاٹے گئے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ۔ سلطان نے اپنے سپاہی چند بزرگ قاضیوں کی مشاورت کے بعد شہر کے گھروں میں بھیجے سپاہیوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جنہوں نے ہر شہر کی ہر عورت کو خود دیکھا، کیونکہ کچھ پردہ عورتیں سپاہیوں کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، وہ خود کو سپاہیوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 دن بعد سپاہیوں نے سلطان کو اس بارے میں اطلاع دی کہ اس شہر میں کوئی ایسی عورت موجود نہیں جس کے بازو کٹے ہوں۔ جب سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سپاہیوں، وزیروں، سالاروں اور علی بن سفیان سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا اس نے عورت کو مار دیا ہوگا، لیکن تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اب تم لوگوں کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ خیر، سلطان اس واقعے کے بعد آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ سلطان نے اپنی جستجو جاری رکھی اور مجرم کو پکڑنے کا ایک اور منصوبہ بنایا۔ سلطان نے شہر کے ماہر حکیم اور شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ بازو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ عورت کو قتل کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ حکیم نے بازو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا کہ عورت کو ان کے بازو کو جسم سے الگ کیے ہوئے 2 سے 3 دن گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے ان چمڑے کے تیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا، وہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب تیلا تھا۔ سلطان نے اپنے خاص وزیر علی بن سفیان سے کہا کہ اس تیلے کو شہر کے مختلف دکانوں میں لے جاؤ اور اس بات کا پتہ کرو کہ ایسے تیلے کس دکان پر بنتے ہیں۔ سلطان کے وزیر علی بن سفیان کو جانے سے پہلے سلطان کے ایک خاص بزرگ کماندار نے اپنے سلطان کو مشورہ دیا کہ آقا میرے ایک مشورے پر عمل کیجیے اور ماہی گیر کو حکم دے کے دوبارہ اسی جگہ واپس جائے جہاں سے اس عورت کے بازو جال میں آئے تھے، وہاں سے کچھ مچھلیوں کا شکار کرے۔ ہم مچھلیوں اور کساب سے کچھ گوشت خرید کر شہر بھر کی دعوت کریں گے، امید ہے کہ دعوت میں وہ آدمی بھی آ جائے گا جس نے عورت کو قتل کیا ہوگا۔ میں چہرے سے ہی اس آدمی کو جان لوں گا کیونکہ گھبرائے ہوئے چہرے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ سلطان نے بوڑھے کماندار کے اس مشورے کو رد کر دیا اور کہا کہ اتنے بڑے شہر کی دعوت کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ ہمارے پاس مجرم کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح پتہ چل سکے کہ یہ تیلا کس دکان پر تیار ہوا اور فروخت ہوا۔ سلطان کے خاص وزیر علی بن سفیان شہر کے ایک دکان پر گئے اور انہوں نے ان کے تیار کیے گئے چمڑے کی تیلی دیکھی، ان کے بنانے کا طریقہ دیکھا، لیکن کسی تیلی کا نمونہ اس نمونے سے نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار شام کے وقت جب وہ شہر کے آخری دکان میں گئے تو انہیں ایک اشارہ ملا۔ اس دکان پر ایک 80 سالہ بزرگ بیٹھا تھا۔ اس نے تیلا دیکھا تو اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا
کہ ایسے تیلا کہاں بنتے ہیں، لیکن اس تیلے کو جس چمڑے سے بنایا گیا ہے میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ چمڑا کہاں بنتا ہے۔ یہ خاص قسم کا چمڑا ہے جو شہر کی افلام موچی تیار کرتا ہے۔ میں اس کا پتہ جانتا ہوں۔ سلطان کا ایک خاص سپاہی اس موچی کے پاس گیا تو موچی نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں یہ تھیلا میرے ہی چمڑے سے بنا ہے۔ آدمی نے موچی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ چمڑا پچھلے 2-3 دن سے کس کس کو فروخت کیا تھا؟ موچی نے کہا، یہ ایک قیمتی چمڑا ہے جسے ہر کوئی نہیں خرید سکتا۔ پچھلے 2-3 دن سے تو صرف ایک ہی تاجر مجھ سے یہ چمڑا خرید کر گیا تھا۔ موچی نے علی بن سفیان کو تاجر کا نام اور پتہ بتایا۔ سلطان کا خاص وزیر اس تاجر کے پاس گیا تو تاجر نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے موچی سے وہ چمڑا خریدا اور میں کشتی میں سوار ہو کر شہر میں اسے بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ کشتی کا ملاح اس چمڑے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس ملاح سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا چمڑا تجھے پسند آیا ہے؟ ملاح نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے پانی بھرنے کے لیے ایک مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کوئی مشق تھی لیکن وہ ضائع ہو چکی ہے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ جب میری نظر آپ کے اس چمڑے پر پڑی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ چمڑا مجھے مل جائے تو میں اس سے ایک نئی مشق بنوا سکتا ہوں جو کہ زیادہ دیر پا اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ تاجر نے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھیلا اس ملاح کو دے دیا اور وہ بھی تحفے میں۔ بقول تاجر کے جب میں کشتی سے اترنے لگا تو ملاح کو اجرت دینے لگا تو ملاح نے اجرت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ نے یہ چمڑا جو مجھے دیا ہے یہ آپ کا احسان ہے، آپ اجرت دے کر مجھے شرمندہ مت کرے۔ تاجر نے علی بن سفیان کو اس ملاح کا پتہ اور نام بتا دیا۔ علی بن سفیان تاجر کے بتائے گئے پتے پر اس ملاح کے گھر پہنچا۔ ملاح نے جیسے ہی تاجر کو دیکھا اور علی بن سفیان کے ہاتھ میں وہ چمڑا بھی دیکھا تو اسے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت کو نہیں چھپا سکتا تھا جو اس کے دل میں تھی۔ علی بن سفیان اسے پکڑ کر سلطان کے پاس لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ دیکھ مجھے بات گھما پھرا کر کرنا نہیں آتی، سچ بولتے اس میں تیری بہتری ہے۔ سلطان کے غصے بھرے لہجے سے پوچھنے پر ملاح نے اپنا جرم کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہاں میں نے ہی اس عورت کے بازو قلم کیے تھے اور پھر اس عورت کو مار دیا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی، تم درندے ہو، بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ ملاح نے سلطان کو بتایا کہ میری کشتی میں جو بھی مسافر دریا کے پار شہر میں جاتے تو ایک عورت کی آواز کی تعریف کرتے۔ میرے کان اس کی تعریفیں سن سن کر پک چکے تھے۔ آخر میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس کی تم ہر وقت تعریفیں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ایک عورت ہے جس کی آواز بہت سریلی ہے۔ میری یہ بات سن کر ایک مسافر نے کہا تم ایک دفعہ خود اس عورت کی آواز سن لو، اس کے بعد خود فیصلہ کر لینا کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ مسافر کی باتیں سن کر میں ایک دفعہ محفل میں اس عورت کی آواز سننے کے لیے گیا۔ وہ ایک کمال کی حسین تھی اور اس کی آواز میں جادو تھا اور اس کا نام شمسہ رانی تھا جو مختلف محفلوں میں اپنی آواز کا جادو جگاتی۔ لوگ اس کی آواز کے نشے میں مدہوش ہو کر سونے کی اشرفیاں اور دینار لوٹاتے مگر ساتھ ساتھ اس کے جسم کو ہاتھ لگاتے چڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ عورت کسی قسم کی مذمت نہ کرتی اور گانا گانے میں مصروف رہتی۔ وہ ایک رئیس کی لونڈی تھی اور رئیس اس عورت کی وجہ سے کافی مال کما چکا تھا، مگر محفلوں میں جب بھی کوئی آدمی اس عورت کو گندی نیت سے چھیڑنے کی کوشش کرتا تو رئیس منع نہ کرتا، وہ اپنے کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس عورت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہوگی، لیکن وہ مجبور ہے اس لیے منع نہیں کرتی، اور نہ کون سی عورت اپنے جسم کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت دے گی۔ اس محفل سے واپسی کے بعد مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ میں اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن رئیس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ رئیس مسکرایا اور کہا کہ اس لونڈی کو خریدنے کی تمہاری اوقات نہیں۔ پھر رئیس نے اس عورت کی جو قیمت بتائی وہ واقعی میری اوقات سے باہر تھی۔ میں نے اپنی اور اپنے باپ کی بنائی گئی ساری زندگی کی 5 کشتیاں فروخت کی۔ اس کے علاوہ پہلے سے میرے پاس کچھ دینار جمع تھے۔ اپنی ساری جائیداد دولت ملا کر اس لڑکی کو خرید سکتا تھا، لیکن اس کے بعد میں کنگال ہو جاتا۔ 5 کشتیاں اور 5000 دینار ملا کر میں نے اس لڑکی کو رئیس سے خرید لیا۔ پھر اس کے ساتھ نکاح کر کے
اپنے گھر لے آیا۔ سلطان معظم شادی کی پہلی رات میں نے اسے بتایا کہ اب تجھے کوئی چھو نہیں پائے گا، کوئی شخص تمہارے جسم کے ساتھ نہیں کھیلے گا، تم میری عزت ہو۔ شمس رانی جو کہ اب میری بیوی بن چکی تھی، اس نے کہا آپ نے جو مجھ پر احسان کیا میں اس کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گی۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا بلکہ میں تمہارا دیوانہ تھا، میں نے پہلی نظر میں تجھے پسند کر لیا تھا، اسی لیے میں نے لوگوں کی غلیظ نظروں سے تجھے بچایا اور اپنے خود کی اور اپنے باپ کی بنائی گئی تمام جمع پونجی بیچ کر رئیس سے تجھے خریدا ہے اور گھر کی زینت بنایا۔ سلطان معظم پھر میں نے محنت مزدوری کرنا شروع کی اور 6 ماہ کی محنت کے بعد میں نے ایک اور کشتی خرید لی، پھر سے اپنا پرانا پیشہ اختیار کیا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھا، کسی قسم کی مشقت نہ کرنے تھی اور خود کھانا پکا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ میری بیوی کو ہر قسم کی آسائش میسر تھی جو کہ ایک عورت خواہش کر سکتی ہے۔ شادی کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات میں اچانک نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا میری بیوی کمرے میں نہیں۔ میں نے باہر دیکھا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی، اس کے آس پاس کے گھروں سے تھی، اس کی خبر نہ ملی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی کہاں جا سکتی ہے، اس کا تو یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، وہ کہاں جا سکتی ہے۔ تو ہفتے گزر گئے لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں دن رات اسے تلاش کرتا اور اس کی وجہ سے پریشان رہتا۔ میں اپنی زندگی کا چین سکون، بھوک پیاس سب کچھ گوا بیٹھا تھا۔ سلطان معظم، ایک دفعہ میری کشتی میں کچھ مسافر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکی کی کیا خوبصورت آواز ہے، دل کرتا ہے کہ آدمی سارا دن بیٹھ کر اس کی آواز سنتا رہے۔ میں ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرے آدمی نے کہا ہاں یار، اس کی آواز سن کر میں تو مدہوش ہو گیا اور جب میں دینار لٹانے گیا یہ اسے گلے سے لگا لیا۔ دوسرے مسافر نے کہا تجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو اس بات پر غصہ آ سکتا تھا۔ پہلے مسافر نے مسکرا کر کہا ارے جب لڑکی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تو رئیس خاک غصہ کرے گا۔ ان مسافروں کی باتیں سننے کے بعد میں رئیس کے پاس گیا تو دیکھا کہ شمس رانی یعنی کہ میری بیوی وہ ایک محفل میں گانا گانے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا وہ واپس اسی گندگی میں چلی گئی۔ میں چپ چاپ واپس آیا اور ایک بہترین موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن رئیس دریا کے کنارے میری بیوی کے ساتھ گزرا تو میں نے چھپ کر اس پر وار کیا اور ڈنڈے سے رئیس کو مار کر بے ہوش کر دیا، پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک سنسار جنگل میں چلا گیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے، کچھ جسم کے ٹکڑے ادھر جنگل میں دفنا دیے اور کچھ حصوں کو دریا میں پھینکا اور ان کے بازوؤں کو چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر اس کے اوپر اینٹیں ڈال دی اور پھر اس تھیلے کو دریا میں پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ملاح سے کہا کہ بے شک تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تو اسے عزت دینا چاہتا تھا لیکن اس نے عزت کے بجائے ذلت ہی چنی، لیکن تم نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بھی غیر انسانی سلوک تھا۔ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، لہٰذا تجھے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی تاکہ آج کے بعد کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملاح کو سولی پر لٹکا دیا۔ پورے 10 دن تک اس کی لاش شہر کے چوک میں لٹکی رہی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ یہ واقعہ پورے مصر شہر میں پھیل چکا تھا اور بچہ بچہ اس واقعے کی حقیقت سے اب واقف ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی لاش کو 10 دن تک لٹکایا گیا کہ باقی تمام لوگ یعنی کہ ہر چھوٹا بڑا اس سے عبرت حاصل کرے اور ایسا کام دوبارہ زندگی میں کوئی اور نہ کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔